السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ بلا شبہ اسلام ایسا خوبصورت اور لاجیکل دین ہے کہ جو کوئی نان مسلم بھی ایک مرتبہ اس کو تفصیل سے پڑھ اور سمجھ لیتا ہے وہ کبھی اسے قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، آج پھر ایک مرتبہ انڈیا کی ریاست ناگالینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک بہن کے اسلام قبول کرنے کی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس بہن کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کا پہلے نام آیوشی تھا اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام عائشہ ہے۔ عائشہ بتاتی ہیں کہ اسے بچپن سے ہی ایسے عجیب سپنے آتے تھے جن کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئیں۔ یعنی جب وہ 13 سال کی تھیں اور 8th کلاس میں پڑھتی تھیں تب اسے کچھ سپنے آتے تھے، مگر چونکہ وہ اس وقت ایک چھوٹی بچی تھی اس لیے ان سپنوں کا مقصد و مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔ پھر بڑے ہو کر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہونے لگا۔ آئیے یہ ساری تفصیل عائشہ سے ہی سنتے ہیں۔ پہلے میرا نام آیوشی تھا، الحمدللہ میرا نام عائشہ ہے اب، اور میرا تعلق عیسائی فیملی سے تھا، کرسچن فیملی سے تھا، اور میرے گھر پہ صرف میں نے ہی اسلام قبول کیا ہے اور کسی نے نہیں کرا۔ میں 8th کلاس میں تھی تو مجھے جو ہے خواب آیا کرتے تھے، جیسے کوئی میرے کانوں میں اذان دے رہا ہے، یہ اکثر آیا کرتے تھے میرے کو خواب۔ یہ نہیں کہ ایک دن آ کے رہ گئے ہو، یہ مجھے اکثر آیا کرتے تھی۔ تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ یہ ایسے ہی خواب ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ان کو اگنور کر دی جائے۔ تو ایک ہی خواب بار بار آنا یہ اتفاق بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں سوچتی تھی کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں۔ تو میں جب چرچ میں جایا کرتی تھی کبھی سنڈے کو، ویسے تو میں بہت کم جاتی تھی، لیکن جب بھی میں جایا کرتی تھی تو مجھے، جو کیتھولک ہوگا اس کو یہ پتا ہوگا کہ چرچ میں سنڈے کو ماس ہوتا ہے، میسا جسے کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ کبھی کوئی فروٹس لے کے آتا ہے چڑھانے کے لیے، کبھی کوئی کچھ لے کے آتا ہے۔ تو مجھے یہ بات بہت بے سکونی سی لگتی تھی کہ جو ہمیں چیز دے رہا ہے ہم اسے ہی واپس کیوں دیں، جو ہمیں کھانے کو دے رہا ہے ہم اسے ہی واپس دیں۔ ایون جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہم اس کو نہیں دیتے کہ جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہم اس کو دیتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم سے کوئی مانگتا ہے تو ہم اس کو ہی دیتے ہیں۔ اچھا، مندروں میں بھی میں نے یہی بات دیکھی تھی کہ کوئی وہاں پہ فروٹ چڑھا رہا ہے، کوئی ملک چڑھا رہا ہے، تو جب بھگوان سب کچھ ہوتے ہیں، اگر وہ ہمیں سب کچھ دیتے تو ہم انہیں ہی واپس کیوں دیتے ہیں؟ یہ چیز مجھے بہت بے سکونی سی لگتی تھی کہ، اور میں نے مسجدوں میں یہ چیز نہیں دیکھی تھی، تو یہ چیز نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا کہ ہم مسجد میں خالی ہاتھ جاتے ہیں اور واپسی میں جب ہم دعا کر کے آتے ہیں تو اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم کچھ نہیں، ہم بس شکر کرتے ہیں اس کا۔ تو اس چیز نے مجھے بہت مطلع کیا کہ اسلام کی طرف۔ اور 8th کلاس میں نے پہلی بار روزے رکھے تھے۔ مجھے یہ پتا تھا کہ مسلم لوگ پانی بھی نہیں پیتے، نہ مجھے نماز پڑھنی آتی تھی، نہ مجھے قرآن پڑھنی آتی تھی۔ میں نے جب فرسٹ ٹائم روزے رکھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا، میں نے کبھی اس طرح کے روزے نہیں رکھے تھے، لیکن صبر کے ساتھ اللہ ہے، مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ بس جب میں نے روزے رکھے مجھے ایک سکون سا محسوس ہوا۔ جب میں افطاری کیا کرتی تھی، چپکے سے میں نے افطاری کرنا شروع کیا، روزے رکھنے چالو کرے، اور میں اسی حالت میں اسکول جایا کرتی تھی، اور روزوں کی حالت میں ہی میں اسکول جایا کرتی تھی۔ اور پھر میں نے اپنے والد صاحب سے بولا کہ آپ مجھے قرآن شریف لا دیجئے، مجھے ایسے ایسے خواب آتے ہیں۔
تو انہوں نے کچھ نہیں کہا مجھ سے، اور وہ مجھے قرآن شریف انہوں نے لا کے دے دیا۔ جب میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا، وہ ترجمے والا قرآن شریف تھا، تو مجھے نماز پڑھنی تو آتی نہیں تھی، بس میں ترجمے والا قرآن پڑھ کے اور ایسے ہی اللہ سے ہاتھ اٹھا دیتی تھی۔ مجھے یہ پتا تھا کہ جو مسلم لوگ ہوتے ہیں وہ کعبے کی طرف بیٹھتے ہیں، تو میں کعبے کی طرف بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتی تھی اور میں ہاتھ اٹھا دیا کرتی تھی۔ جب ان کو لگا، میرے پاپا کو لگا کہ یہ اب نہیں ہٹے گی، تو انہوں نے تھوڑی سختی کرنا شروع کرا میرے اوپر۔ میں تب بھی نہیں ہٹی، اللہ کا شکر ہے میں وہیں پہ ہی رہی کہ نہیں، میرے کو اب میں سچی راہ یہی ہے، تو میں اب کبھی نہیں ہٹوں گی۔ اور میرے دماغ میں یہ بھی تھا، ایک چیز اور تھی، اگر لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں یا چاند کی پوجا کرتے ہیں، اور اگر وہی سب کچھ ہوتا، چاند میں اپنا کنٹرول ہوتا تو وہ سورج کو نہیں نکلنے دیتا، اور سورج میں اپنا کنٹرول ہوتا تو وہ چاند کو نہیں نکلنے دیتا۔ تو یہ چیزیں تھی جو مجھے مبتلا کیا کرتی تھی، اسلام کی طرف کھینچا کرتی تھی۔ اور الحمدللہ آج مجھے نماز پڑھنی بھی آ گئی ہے اور میں پڑھا کرتی ہوں۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ سختی نہیں ہوئی، میرے اوپر سختی ہوئی، مشکلات آئیں، لیکن اللہ نے اس کو آسانی میں تبدیل کر دیا۔ ایسا میں یہ نہیں کہتی کہ جو اسلام قبول کرے گا اس پہ پریشانیاں نہیں آئیں، پریشانیاں بے شک آئیں گی، لیکن جس کا صبر، اس کا ایمان، جس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، وہ اس پریشانی کو بھی ہنستے ہنستے نکال دیتا ہے۔ اور ساری امت مسلمہ سے یہی درخواست ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کر رہی ہے، لیڈیز یا لڑکی، اور اس پہ پریشانی آ رہی ہے، تو اس پریشانی پہ صبر کرے، کیونکہ وہ پریشانی وقتی ہے۔ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، یہ دنیا کی چیزیں تو وقتی ہیں، دنیا ختم ہو جائے گی، ہماری لائف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہمیں ایک ہی لائف ملی ہے، ہمیں اپنے سچے رب کائنات کو جاننا ہے اس لائف میں ہی۔ اور ہم بنا اگر جانے اس دنیا سے چلے گئے، تو ہمارا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو یہاں کی تھوڑی سی پریشانی وہاں کے لیے بالکل سکون دائق ہے۔ پوری امت مسلمہ سے، پوری امت سے جو اسلام قبول کر رہی ہیں، لیڈیز، لڑکیاں، جینٹس، بوائز، جو بھی اسلام قبول کرتا ہے، بے شک پریشانی آتی ہے، لیکن اس پریشانی کے ساتھ اللہ آسانی ضرور پیدا کرتا ہے۔ سب سے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ مسلم میں ہیں، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، تو آپ اسی پہ رہیے۔ یہ نہیں ہے کہ پریشانی آ گئی تو آپ نے اسلام چھوڑ دیا، ایسا نہیں کریے، کیونکہ پریشانی تو وقتی اور اللہ نکال دے گا اس پریشانی سے۔ ہمارے پروفٹس پہ کافی ساری پریشانیاں آئی تھی، تو اللہ نکال دیتا ہے۔